کہ یہ معاملہ تو سالو ہو گیا کہ کوئی ناراضگی نہیں ہے, دیر از نو مس انڈرسٹینڈنگ. مگر اے عثمان غنی یہ تو بتائیں سوچ کیا رہے تھے؟ ایسی کیسی گہری سوچ تھی کہ حضرت عمر آپ کے سامنے سے گزر گئے, سلام بھی کیا, آپ نے جواب ہی نہیں دیا. اب حضرت عثمان غنی نے بڑی کمال کی بات فرمائی. لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ, کیسے صحابہ تھے, سوچ بھی تھی تو کیا تھی. ہو سکتا ہے ہم میں سے بھی کبھی کوئی سوچ پہ بیٹھتا ہوگا تو شاید یہ سوچ رہا ہوگا کہ یار گولڈ کا ریٹ ایسا گر گیا ہے, اسٹاک ایکسچینج ڈاؤن ہو رہی ہے, آئل کا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, فلاں کنٹینر پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. اسی ٹینشن میں گھر والے بھی گزر جاتے ہوں گے, رشتہ دار بھی گزر جاتے ہوں گے, اور لوگ کہتے ہوں گے جواب ہی نہیں دے رہے. حضرت عثمان غنی بھی سوچ میں ہیں. اچھا پہلے ریئلائز کریں واٹ یہ تھے کون, ان کا مرتبہ کیا ہے. قطعی جنتی ذو النورین, ٹھیک ہے, خلیفۃ المسلمین, نبی پاک علیہ السلام نے کئی بار جنت کی بشارت دے دی ہے ان کو. مگر کہتے ہیں اے ابو بکر مسئلہ یہ ہے کہ میں گہری سوچ میں یہ تھا کہ مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال پوچھنا تھا, اور میں وہ سوال پوچھ نہیں سکا, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے. میں پریشان یہ ہوں کہ اس سوال کا جواب کیسے لیتا نبی پاک علیہ السلام سے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے عثمان سوال تو بتاؤ کیا ہے. کہ حضور کوسچن یہ ذہن میں تھا جو حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے. مائنڈ سیٹ دیکھیں جو جنتی ہیں, بخشے ہوئے ہیں, مگر ان کو ٹینشن یہ ہے کہ یار اس سوال کا جواب مل جائے نا کہ کیا ڈیپینڈ ہوگا, کس بات پر قیامت کے دن بخشے جائیں گے. اور اب آپ سنیے حضرت ابو بکر صدیق نے کیا جواب دیا. کہتے عثمان گھبراؤ نہیں, میں یہ سوال حضور سے پوچھ چکا ہوں. ہائے ہائے, حضرت عثمان کہتے ہیں ابو بکر آپ ہی ہم سے آگے ہیں, ہر معاملے میں آپ ہم سے آگے ہیں, اور ماشاءاللہ آپ نے یہ سوال پوچھا, حقدار بھی آپ تھے, پلیز اب جواب بھی بتا دیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے عثمان میں نے نبی پاک سے پوچھا تھا ما نجات ھذا الامر, یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار ڈیپینڈ کس بات پر ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں, یعنی کلمہ طیبہ, جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے. یعنی دل سے مسلمان ہے, ایمان والا ہے, اللہ پر یقین رکھنے والا ہے, وہ نجات پا جائے گا, وہ بخشا جائے گا. اب دو باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. پہلے تو ایمان کی اہمیت, ایمان دل میں ہے انشاءاللہ یہی مغفرت کا سبب بنے گا, یہی نجات کا سبب بنے گا. سبحان اللہ, ایمان مل گیا, یہ بالکل ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. مگر اس کو سیکیور کرنے کے لیے کون فکر کر رہا ہے. یاد رکھیے صرف مسلمان ہونا کافی نہیں ہے, ایمان لے کر مرنا ضروری ہے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. یعنی ایمان لے کر جانا ہے, تم نے ایمان سنبھال کے جانا ہے. آج کل ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں, ہمیں ایمان بچانا ہے, کیونکہ ایمان ہوگا قیامت کے دن نجات مل جائے گی. ایک اور بات کر دیتا ہوں, چونکہ موضوع یہ نہیں ہے, اشارہ کر دیتا ہوں. لوگ کہیں گے یار اللہ پر ایمان تو ہم بھی لاتے ہیں, تو پھر تو ہماری جنت انشاءاللہ ہوگی. مگر سبحان اللہ, علماء کہتے ہیں اللہ پر ایمان لانے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانے, وحدہ لا شریک مانے, اس کا کوئی شریک نہ مانے. مگر دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں کو بھی مانے, اللہ جو ہمارے لیے فرمائے اس پر بھی مانے. یعنی ہو یہ گیا ہے اب اللہ کو تو مانتے ہیں, اللہ کی نہیں مانتے. اصل ایمان والا وہ ہے جو رب کو بھی مانے, رب کی بھی مانے, اللہ کے فیصلے بھی مانے. ہم تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ نے یہ دیا ہی نہیں, اللہ نے یہ لے کیوں لیا, اللہ نے اس کو دیا مجھے کیوں نہیں دیا. ہمارے تو آبجیکشن ہی ختم نہیں. یہ کون سا ایمان ہے؟ ایمان یہ ہے کہ رب میرے بارے میں جو فیصلہ فرمائے وہ میرا خالق, وہ میرا مالک, اس کا ہر ڈیسیژن مجھے قبول, آزمائش بھی قبول, خوشی بھی قبول, غم بھی قبول اور دکھ بھی قبول. یہ ہے ایمان کہ فیصلہ کرنے والا وہ ہے, میں بندہ ہوں, وہ مالک ہے. لیکن جو میرا اصل ٹاپک ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا مائنڈ سیٹ دیکھیں, فکر بھی ہے تو آخرت کی ہے. کیا ہم میں سے کسی کو یہ فکر ستاتی ہے؟ کبھی اکیلے میں یہ خوف آتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا, محشر کے دن کیا ہوگا؟ ہمیں غور کرنا چاہیے, ہماری پریورٹی کیا ہونی چاہیے. اور تیسری بات جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ خاندان کے لحاظ سے جو میں نے ٹاپک چوز کیا ہے, غلط فہمی. تھوڑی تھوڑی بات پر غلط فہمی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. یار یہ میں دعوت میں گیا تھا, مسکرایا نہیں میرے سامنے, سب کو کھانے کا پوچھا, مجھ سے پوچھا نہیں, اپنے بچے کی شادی کی, مجھے دعوت نہیں دی. اچھا دعوت دی تو پوری فیملی میں ایک بندے کو دعوت دی, میں نے دیکھا گیٹ پر کھڑے ہو کر سب سے ہاتھ ملایا, مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا.
वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी छोटी बात पर दिल में बात हम रख लेते हैं, गलत फहमी पैदा करते हैं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पॉजिटिव रहिए, लोगों के बारे में नेगेटिव अप्रोच ना कीजिए। क्या मालूम उसके साथ क्या मामला चल रहा है, आपसे कोई मुस्कुरा कर नहीं मिला, हो सकता खुद किसी दुख में हो, वो खुद किसी परेशानी में है, मगर आपने उसे मगरूर भी मान लिया, आपने उसे तकब्बुर करने वाला भी मान लिया, आपने उसको पैसे वालों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाला भी मान लिया। मैं अपनी खुद मिसाल देता हूं, लोग कितना नेगेटिव सोचते हैं। 3-4 दिन पहले मुझे 4-5 कॉल्स आई। अब मैं किसी काम में बिजी था, हर कॉल तो आप ही नहीं उठाते होंगे, हम तो ज्यादा नहीं उठा सकते हर वक्त। मैं इस वक्त आपसे बयान कर रहा हूं, न जाने फोन पे कितनी कॉलें आ रही होंगी। थोड़ी देर बाद उस बंदे का मैसेज आया, हाँ भाई आप गरीबों का फोन कहां उठाएंगे हैं? तो अब मैंने उसको मैसेज किया कि भाई आपके फोन नंबर के साथ ये नहीं लिखा था कि आप गरीब हैं या अमीर हैं, मैं मसरूफ था इसलिए फोन नहीं उठाया, अल्लाह आपको बदगुमानी से बचाए। अब उसने माफिया मांगना शुरू कर दी। लेकिन पहली बारी में ही कितना जल्दी डिसीजन हम ले लेते हैं कि ये बंदा मुतकब्बिर है, ये जनाब ये कर रहा। खुद ये बदगुमानी हराम, और इस बदगुमानी ने हमारे रिश्ते खराब कर दिए, हमारी फैमिली में दूरियां कर दी। औरतों में बहुत होता है, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने यूं किया। इतना इतना नेगेटिव हम क्यों सोचते हैं? और खुदा के वास्ते अगर गलत फहमी आ भी गई है ना दिमाग में, किसी और से बात ना करें। हजरत उमर फारूक पूरे शहर में नहीं गए थे बताने, जो हम बताते हैं यार उसने ये कहा था, उसने ये कहा था। इन दो को बताने का क्या फायदा? हजरत उमर सीधा सीधा अबू बकर सिद्दीक के पास गए। सिद्दीक अकबर ने कुछ और नहीं किया, डायरेक्ट उनको लेकर उनके पास गए, 1 to 1 बात की कि आपने सलाम का जवाब क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा हजरत मुझे तो पता ही नहीं आप यहां से गुजर के गए हैं। मामला क्लियर हो गया। हम क्लियर ही नहीं करते, हम उसको बढ़ने देते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, और इतनी दिल में बदगुमानी हो जाती है कि फिर जनाब रिश्ते टूट जाते हैं, फैमिली में दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। ऐसा ना करें ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। अब यहां पर अगर किसी से नाराजगी भी हो जाए ना, आज ये खानदान की महफिल है, शादी की महफिल है, कुछ लोग तो बेचारे इंतजार करते हैं शादी आने दो फिर बताऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा इसकी शादी में, अब इसको पता चलेगा, इसको मुझे मनाने आना पड़ेगा। यानी एक बंदे की खुशी है और आप उसकी खुशी को इसलिए तकलीफ में मुब्तला कर रहे हैं कि अब इसकी मजबूरी है। लोग पूछेंगे भाई क्यों नहीं आया, लोग पूछेंगे बहन क्यों नहीं आई, लोग कहेंगे दामाद क्यों नहीं आया। अब वो दामाद साहब या बहन या भाई इसलिए नाराज होकर बैठा है ताकि इसको अंदाजा हो कि मैं इसकी शादी खराब करूं। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर किसी वजह से नाराजगी हो भी गई है तो अल्लाह को सुलह पसंद है, अल्लाह को माफी पसंद है, रब को मिलाना पसंद है। अब सुनिए हसनैन करीमैन से मोहब्बत तो हम सारे करते हैं ना। पहले हसनैन के नाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनिए। आका फरमाते अस्साबिकुस साबिकु इलल जन्ना, फरमाया दो मुसलमानों के दरमियान नाराजगी हो जाए, सुलह में पहल करने वाला जन्नत की तरफ सबकत ले जाने वाला है। ठीक है, अब सुनिए वाकया। हसनैन करीमैन भाई थे और बचपन में जवानी में दो भाई जब साथ रहते तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का हो भी जाता है मामला। तो पता चला कि दोनों में कुछ छोटी सी नाराजगी हो गई। अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला की खिदमत में हजरत अबू हुरैरा हाजिर हुए। कहते ए नवासा रसूल, मुझे पता चला है कि दोनों भाई आपस में कुछ नाराजगी है, आप तो मुक्तदा हैं, लोग आपकी पैरवी करते हैं, चलिए चलते हैं भाईजान से जाके सुलह कर लेते हैं। अब इमाम हुसैन का जवाब सुने। आप फरमाते हैं मैं सुलह तो कर लूंगा चाचा जान, मगर मैंने अपने नाना जान से सुना है कि पहल करने वाला सुलह में जन्नत में आगे जाएगा। मैं चाहता हूं मेरे भाई पहल करें ताकि वो जन्नत में पहले चले जाएं। सुभान अल्लाह। अब हजरत अबू हुरैरा फरमाते मैंने ये बात सुनी तो मैंने इमाम हसन को बताया। सुलह तो वो भी करना चाहते हैं मगर वो चाहते हैं आप पहल करें ताकि जन्नत में आप जाएं। इमाम हसन जो है तशरीफ लाए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को गले लगा लिया। अब ऐसा मेरा कोई भाई या बहन बैठी है, मेरा बयान इस वक्त गालिबन सोशल मीडिया पर लाइव भी जा रहा है कि आपकी किसी से नाराजगी है, आप किसी की सॉरी का इंतजार कर रहे हैं, आप कहते हैं जनाब उसने मेरे माफी मांगनी है, तकलीफ उसने दी है, आप उसका इंतजार न करें, आप खुद आगे बढ़ के सुलह कर ले, क्योंकि जो सुलह में पहल करता है वो जन्नत में भी पहले जाएगा। और अल्लाह अकबर, शैतान दिल में एक बात डालता है, गलती तो मेरी नहीं है मौलाना साहब, मैं क्यों माफी मांगू, तंग तो उसने किया, परेशान तो उसने किया, अब मैं क्यों माफी मांगू, माफी तो उसकी बनती है ना। अब सुनिए सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने क्या खूबसूरत इरशाद फरमाया। आका फरमाते जो शख्स ना हक बात पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे, मेरी मिस्टेक है, मैंने तंग किया है, मैं ना हक हूं और झगड़ा हो रहा है, नाराजगी हो रही है, अब मैं झगड़ा छोड़ दूं तो उसूलन तो कोई कमाल नहीं किया ना, मिस्टेक भी मेरी थी। मेरे आका फरमाते ना हक है और फिर भी झगड़ा छोड़ दे, उसके लिए जन्नत के किनारे में घर बनाया जाएगा, और जो हक पर होते हुए झगड़ा छोड़ दे उसके लिए जन्नत के दरमियान में घर बनाया जाएगा। आए हाय, कैसा मेरा मजहब है, कैसा प्यारा दीन है। वैसे एक बात तो बताओ, दो मुसलमान सुलह कर लें, दो मुसलमान प्यार से रहें, दो खानदान मिलकर रहें, इसमें बजाहिर अल्लाह की कौन सी इबादत है, कौन सा सजदा किया, कौन सी नमाज पढ़ी, कौन सा रोजा रखा, कौन सी तिलावत की, बजाहिर अल्लाह की कोई इबादत नहीं की। हमने माफी तलाफी करके आपस में प्यार पैदा किया, मेरे रब ने उसे जन्नत अता फरमा दी।
لوگ کہتے ہیں اسلام کی وجہ سے، یہ میرا الگ ٹاپک ہے، الحمدللہ میں ایک بار ناروے میں تھا، اور جب انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہیں تو یہ مسکنسیپشن اسلام کے بارے میں پھیلائے جاتے ہیں کہ جناب جہاں اسلام ہوگا وہاں وائلنس ہوگا، جہاں اسلام ہوگا وہاں سوسائٹی کے لیے ڈیفیکلٹی ہو جائے گی۔ اللہ کی رحمت سے میں نے وہاں یہ بیان کیا کہ اس طرح کے اسکالرز موجود تھے کہ اسلام از ناٹ اے پرابلم آف دا سوسائٹی، ایکچولی اسلام از دا سولوشن آف دا سوسائٹی۔ ارے اسلام نافذ تو کر کے دیکھو، انشاءاللہ پیار بڑھ جائے گا، محبت بڑھ جائے گی۔ ابھی کسی حدیث کو دیکھ لیجئے نا، اس پہ کون سی تلاوت کی، کون سا سجدہ کیا، کتنے روزے رکھے؟ نہیں، صرف دو لڑائی کرنے والے آپس میں مل جائیں، رب دونوں کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب میرا اسلام میں اپنے خاندان میں نافذ کر دوں، خاندان میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ میرا اسلام میں محلے میں نافذ کر دوں، محلے میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ ارے میرا اسلام میں میرے وطن میں نافذ کر دوں، میرے وطن میں جھگڑا نہیں ہوگا۔ پیس، محبت اور سکون آگے آ جائے گا۔ پرابلم یہ ہے ہم اسلام شاید پڑھتے تو ہیں، امپلیمنٹ نہیں کرتے ہیں۔ تو سلوح کیجئے، معافی کیجئے۔ اگر اس طرح کے خاندان کے لوگ جو بیٹھے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں دل میں ہیں، آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لیجئے۔ ہماری میمنی کی سب تقریباً میمن بیٹھے ہیں، بڑی مشہور وہ جو ایک کہاوت بچپن سے میں سنتا ہوں کہ جو نمیوں وہ اللہ کے گمی ہوں، جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے۔ تو آگے بڑھ کر صلح کیجئے۔ قرآن فرماتا ہے وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں صلح و صفائی رکھو۔ ایک جگہ قرآن ارشاد فرماتا ہے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح بہتر ہے۔ تو ہمیں صلح کی طرف جانا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے، یعنی بہتر تو یہ ہے کہ 3 دن کے لیے بھی کسی سے ناراضی نہ پالے، لیکن 3 دن کے بعد ناراضی رکھنا اور مسلمان بھائی کو چھوڑے رکھنا تو گناہ ہے۔ اور اگر 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رہا اور اسی حالت میں مر گیا تو آگ میں داخل ہوگا۔ آج تو برسوں ہو گئے، برسوں ہو گئے ہم اپنی خالہ کے گھر نہیں جاتے، برسوں ہو گئے ہم فلاں رشتہ دار کے پاس نہیں جاتے، بلکہ ماں باپ قسمیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی اگر اس رشتہ دار کے پاس گئی، وہ رشتہ دار کے جنازے میں نہیں جانا، بلکہ وصیت کر کے جاتے میرے مرنے کے بعد بھی ان سے رشتہ مت رکھنا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ خود بھی گناہگار ہو رہے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی اس گناہ میں شریک کر رہے ہیں۔ ارے ہو گئی غلطی، ہو گئی ان سے مسٹیک، میرے آقا نے تو خون کے پیاسوں کو معاف کیا۔ ہم نعت میں تو سب جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، اور دعوت پر نہ بلانے والے کو ہم معاف نہیں کر رہے ہیں۔ رشتہ کہ بھائی اگر آپ کے خاندان میں کسی کے ساتھ رشتہ ہوا، زندگی کا معاملہ ہے، نہیں چل سکے دونوں کے درمیان، ہو گئی طلاق یا منگنی ٹوٹ گئی، تو کیا ساری زندگی اس خاندان سے رشتہ ختم کر دیں گے؟ ایسا نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے اور محبتوں کے ساتھ رہیں۔ ہاں اب ایک آخری بات، اس موضوع پر بات تو بہت ہو سکتی ہے، مگر بعض اوقات کسی کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم تو معافی مانگتے ہیں، ہم تو صلح و سلام کرتے ہیں، وہ جواب ہی نہیں دیتے، تو پھر ہم بھی گناہ گار ہوں گے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں اگر 3 دن گزر جائیں تو اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی سے مل کر سلام کرے، اور اگر وہ سلام کا جواب دے دے تو صلح کے ثواب میں دونوں شریک ہیں، اور اگر وہ سلام کا جواب نہ دے تو جواب نہ دینے والا گناہ گار ہوگا، اور سلام کرنے والا جو ہے وہ ترک تعلقات کے گناہ سے بری ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے بات کر لی، آپ نے معافی مانگ لی، آپ نے صلح کا پیغام بھجوا دیا اور وہ نہیں مان رہے، آپ فری ہو گئے، مگر آپ تو دل میں نہ رکھیں نا کہ نہیں، بلکہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ بار بار معافی مانگنے آتے ہیں یا معاف نہیں کرتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک حدیث ایسی ہے یہاں جا کر لگتی ہے، حدیث کا خلاصہ ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ آج ہم اپنے ملازم کو معاف نہیں کرتے، آج ہم اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، آج ہم اپنے کسی پڑوسی یا کسی غریب رشتہ دار سے غلطی ہو جائے تو معاف نہیں کرتے۔ یاد رکھو آپ معاف نہیں کر رہے، کل اگر اللہ نے معاف نہیں کیا ہمارے پاس ہے کوئی آسرا اللہ کی معافی کے علاوہ؟ کیا اعمال ہے ہمارے پاس؟ ہم تو معافی کے سہارے جی رہے ہیں کہ اللہ رحم کرے گا، معاف کرے گا تو ہمارے لیے کچھ آسانی ہو جائے گی۔ آج سخت دل بن جاتے، نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے بدلہ لوں گا، پسل کے رکھ دوں گا، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ یار ایسے جملے نکلتے کیسے ہیں آپ کے منہ سے؟ میں بندہ ہوں اور یہ بھی بندہ ہے، میں امتی ہوں یہ بھی میرے آقا کا امتی ہے، غلطی ہو گئی یار، معاف کرنے والے بنو۔ یقین کرو اگر آپ کا کوئی دل دکھائے، آپ کو کوئی ستائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ اس کو معاف کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو کہ مولا میں تو بندہ ہو کر بندے کو معاف کر بیٹھا، تو کریم، تو رحیم، مولا مجھے بھی معاف کر دے۔ اصل معافی تو یہ ہے نا، میں اللہ سے کہوں یا اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے، اور کوئی آپ سے پوچھے آپ نے بندوں کو معاف کیا ہے، آپ کہتے میں تو نہیں چھوڑتا بندے کو۔ آپ کسی کو نہ چھوڑیں اور اللہ سے کہیں اللہ مجھے سارا معاف کر دے، پہلے آپ تو معاف کریں نا، پہلے آپ تو لوگوں کو معاف کریں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں کہ جو جہنم پر حرام
اور جہنم اس پر حرام. آئے ہائے کیسا لکی ہوگا وہ شخص کہ جہنم اس پر حرام اور وہ جہنم پر حرام. تو صحابہ کرام نے عرض کی حضور ضرور بتائیے. تو فرمایا ہر نرم طبیعت، نرم زبان، لوگوں سے قریب رہنے والا اور معاف کرنے والا. پتا چلا کہ جو نرم طبیعت ہو، جس کو منانا آسان ہو، ایسے خوش نصیب مومن پر جہنم حرام ہو جاتی ہے. ایسے بن جاؤ یار. کوئی تکلیف دے بھی دے، معافی مانگے، کوئی بات نہیں یار، آپ میرے بھائی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. معاف کرنے والے، نرم طبیعت، آسان اور بہت ڈیفیکلٹ نہ بنے. اگر آپ مشکل بنیں گے تو آپ کی لائف بھی مشکل بن جائے گی. کچھ لوگ وہ ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، مشورہ دینے میں ڈر لگتا ہے. یار جب مشورہ تو ڈانٹتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں، ہمارے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کچھ بدنصیب ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کا دروازہ ہی بند کر لیا ہے. اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہے. اب وہ کون ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو کوئی سمجھاتا ہی نہیں ہے. کوئی کہنے ان کو سمجھاؤ بھائی. نہیں بھائی، اس کو کیا سمجھائیں، جب سمجھائیں لڑنے آتا ہے، کاٹنے آتا ہے، چھوڑو بھائی اس کو. اب جس کو سمجھانا ہی مشکل ہو گیا، اب وہ غلطی کرتا جائے گا اور nobody there to guide him. کوئی بتائے گا نہیں اس کو. ہونا یہ چاہیے کہ مجھے کوئی سمجھائے، میں شکریہ ادا کروں، آپ کی بڑی مہربانی، ہاں میں انشاءاللہ آئندہ بہتر کروں گا. غلطی ہو گئی مجھ سے، بیان میں ہو گیا مجھ سے کوئی، میں انشاءاللہ بڑا بہت شکریہ. اس کو ویلکم کرے جو آپ کو سمجھا رہا ہے، تاکہ وہ دوبارہ سمجھائے آپ کو. آپ سمجھانے والے سے لڑیں گے تو دنیا میں کوئی آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوگا. خوش نصیب وہ ہے جس کو سمجھانے والے ہیں، خوش نصیب وہ ہے جس کو گائیڈ کرنے والے ہیں. اور خاص طور پہ آخری بات کر لوں، یہ جو گھر کے بڑے ہوتے ہیں، لیڈر ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، بعض اوقات اس ایج پر، اس مقام پر، اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں نہیں سمجھا رہا ہوتا، ہم ہی سب کو سمجھا رہے ہوتے ہیں. یہ ڈینجرس موقع ہے کہ اب مجھے کوئی نہیں سمجھا سکتا، سب ڈر رہے ہیں، سب میرے جونیئر ہیں. نہیں، آپ کسی ایسے کو ڈھونڈیں کہ جو آپ کی اصلاح کرے، آپ کو سمجھائے کہ یہ آپ کی غلطی ہے. ورنہ جس کو سمجھانے والا کوئی نہیں نا، اس کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نرم کر دے، سلو کرنے والا کر دے، معاف کرنے والا کر دے. خاندانوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں دشمنیاں نہ رکھے، معاف کرے اور پہل کر لے. آج حسنین کریمین کی ادا سن لی ہے کہ جو سلو میں پہل کرے گا، معافی میں پہل کرے گا، وہ جنت میں بھی پہلے چلا جائے گا. اگر ایسا کوئی ہے، فون کر کے سلام دعا کر لیں، گھر پہ چلے جائیں، تحفہ بھیج دیں تاکہ یہ دنیا ختم ہو جائے. اللہ کریم ہم سب کو دل ملانے والا بنائے، توڑنے والا نہیں، جوڑنے والا بنائے. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. آپ بھی اجتماع میں آیا کریں. ماشاءاللہ فیضان جیلان مسجد تو بالکل سامنے ہے، اور ہر جمعرات اسی مسجد میں دعوت اسلامی کا اجتماع بھی ہوتا ہے. مزید بھی کراچی میں مختلف علاقوں میں ہوتا ہے، تشریف لایا کریں. مدنی چینل دیکھیں، انشاءاللہ ایسے بیانات سنتے رہیں گے تو ہماری اصلاح ہوتی رہے گی. اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں حمزہ بھائی کو شادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ اس خاندان کو بھی خوشیاں نصیب فرمائے اور دونوں خاندانوں میں محبت، پیار اور الفت نصیب فرمائے. آمین.